لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدي أسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرات الوجود صاحب روائے الحمد ومقام المحمود مولانا وحل الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد خدا بند عالم آپ سب کی تمام دینی اور دنیاوی جائز حاجات کو بڑھلائے، تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، گناہوں کو معاف فرمائے اور پرسے کو قبول فرمائے، توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ جتنی بھی آپ سب لوگ حاجات دلوں میں لے کے بیٹھے ہیں وہ سب بارگاہ جناب سیدہ میں پہنچے۔ جناب سیدہ کی جو بارگاہ ہے بہت بڑی اور بہت عظیم بارگاہ ہے، اور ہمیں اندازہ بھی نہیں کہ ہم کتنی عظیم بارگاہ میں آ کر بیٹھتے ہیں۔ ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ ہم کتنی عظیم بارگاہ کے سوالی ہیں، ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہم کتنی بڑی جگہ پر ہوتے ہیں اس وقت کہ جب ہم فرش عزا کے اوپر ہوتے ہیں، اور اس فرش عزا کی خواہش انبیاء کرتے ہیں، فرشتے کرتے ہیں، اور ہمیں دیکھ کے رشک کرتے ہیں، ہماری خوشبو اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ اب بتائیے آپ کا مقام کتنا بلند ہے کہ جتنا تعظیم بڑی ہے، سر کھولے ہوئے فاطمہ یہاں پیچھے ہی ہے، جو کہ یہاں آئے مجرائی ہے شہ کے مجلس نہیں دربار حسین تیری ہے صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد دعائے مکارم الاخلاق کے عنوان سے ہماری دوسری مجلس ہے، اور آج امام معصوم کا جو جملہ ہے وَلِنِ الْأَرِيكَةِ وَخَفْضِ الْجَنَاحِ وَحُسْنِ السِّيَرَةِ، یہاں پر امام خداوند عالم سے نرم روی، خوش کرداری اور خوش اخلاقی، یہ تمام اخلاقی صفات ہیں۔ آپ کو انہوں نے بتایا کہ جتنے بھی انسانی اقدار جو ہمارے اندر ہونی چاہیے وہ سب صفات ہیں کہ جو ہماری زندگی کے لیے ضروری ہیں، اور امام معصوم بتا رہے ہیں ہمیں صحیفہ سجادیہ کی 20ویں دعائے مکارم الاخلاق میں کہ آپ کے اندر اگر یہ اخلاقی صفات نہیں پائی جاتی تو امام فرما رہے ہیں کہ آپ سیدھا خدا کی بارگاہ میں پہنچیں اور خدا سے التجا کریں۔ ظاہر ہے اس کے سوا کوئی ایسا نہیں کہ جو ہمارے اندر ان چھپی ہوئی صفات کو، جو چھپے ہوئے خزانے ہیں، دراصل یہ صفات نہیں ہیں، یہ چھپے ہوئے خزانے ہیں جو ہمیں دنیا میں بھی دولت مند بنا سکتے ہیں اور آخرت میں تو بنائیں گے انشاءاللہ۔ تو امام یہاں پر یہ دعا کر رہے ہیں، اور یہ تمام اخلاقی صفات کی دعا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ہم کس نبی کے امتی ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم اس نبی کے امتی ہیں کہ جو آئے ہی مکارم الاخلاق کی تکمیل کے لیے۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کے نبی کی بعثت کا مقصد کیا ہے تو فقط آپ کو صرف ایک جملہ کہنا ہے، مکارم الاخلاق کی تکمیل۔ اسی کے اندر ساری چیزیں ہیں، کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایسا ایک مکمل سمجھ لیجیے پیکیج ہے کہ ہمارے پیارے نبی نے اس ایک جملے میں تمام اسلام کو یہ سمجھ لیجیے کہ سمیٹ دیا کہ مجھے مکارم الاخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اور جب ایک مرتبہ ایک شخص نے حضرت علی سے سوال کیا، اللہم صلی اللہ بلند آواز
یہ لکھ پڑا تھا، کہا کہ آپ پیغمبر کے اخلاق گنوائیں. تو آپ نے فرمایا کہ تو مجھے جو نعمتیں خدا نے دی ہیں وہ گنوا دے، میں تجھے پیغمبر کے اخلاق گنوا دوں. تو اس نے کہا مولا بھلا جو نعمتیں ہیں خدا کی وہ کوئی گن سکتا؟ وہ اتنی کثیر تعداد میں ہے، وہ کوئی گن سکتا؟ اور خود خدا کہتا ہے قرآن میں کہ جو نعمتیں ہم نے دی ہیں وہ تم شمار نہیں کر سکتے. تو مولا نے فرمایا کہ خدا بند عالم یہ بھی کہتا ہے کہ نعمتیں بے شمار ہیں لیکن اس کے باوجود متاع دنیا قلیل ہے. یعنی جب آپ وہاں پہنچیں گے تو یہ دنیا کی نعمتیں آپ کو جو اس وقت کثرت میں نظر آ رہی ہیں قلیل نظر آئیں گی. کہیں گے کہ وہاں تو کچھ بھی نہیں ملا، یہاں تو نعمتیں ہی نعمتیں. یہاں نعمتوں کی پھر بھی ایک حد ہے لیکن وہاں لامحدود نعمتیں. تو آپ نے فرمایا کہ یہ دنیا کی نعمتیں کثرت سے ہونے کے باوجود قلیل ہے، اور اللہ اپنے نبی کے لیے فرماتا ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ، کہ میرا نبی خلق عظیم پر فائز. تو کہا کہ جب تو قلیل کو گنوا نہیں سکتا تو میں کثیر کو جو عظیم ہے اسے کیسے گنوا سکتا ہوں؟ محمد علیہ بیت محمد بلند تر صلوات صلی علی محمد وآلِ محمد. تو آپ نے فرمایا کہ بس یہ یاد رکھو کہ جتنے پیغمبر آئے ان کے اخلاق کی تکمیل کے لیے ہمارے نبی کو بھیجا گیا. کہ جتنے اور نبی آئے وہ ایک ایک اخلاق کا نمونہ تھے، اور ہمارے نبی اخلاق عالیہ، ہمارے نبی اخلاق عالیہ کا نمونہ ہے. اور خود پیغمبر نے کہا کہ مجھے مکارم الاخلاق کے لیے تکمیل کے لیے اس کو اس کے عروج پر پہنچانے کے لیے، تکمیل اس کو کامل کرنے کے لیے بھیجا جائے. ایک مرتبہ پیغمبر راستے میں سے گزر رہے تھے اور کچھ بچوں نے آپ کو گھیر لیا. کہا کہ جیسے آپ حسن اور حسین کو کاندھوں پر بٹھاتے ہیں ایسے ہمیں بھی بٹھائیں. اب پیغمبر اخلاق کا مجسمہ ہے، کاندھوں پہ سوائے حسن حسین کے کوئی آ نہیں سکتا. ایک مرتبہ آپ نے بلال سے کہا کہ جاؤ گھر میں دیکھو کچھ ہے تو وہ لے آؤ. بلال گئے اور 8 اخروٹ لے کر آئے. پیغمبر نے وہ بچوں میں تقسیم کیے اور مسکرا کے فرمایا کہ اللہ میرے بھائی یوسف پہ رحم کرے کہ ان کے بھائیوں نے ان کو چند سکوں کے عوض بیچ دیا تھا، اور آج ان بچوں نے مجھے چند اخروٹوں کے عوض بیچ دیا. یعنی اخلاق کا بھی دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے، اور جو مشکل پڑی ہے اس سے بھی نکل جائیں. درود پڑھ لیجیے بابا سے. اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. اللہ اکبر. بلند آواز سے سب مل کر یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. کنارے کا جواب دے نعرہ حیدری، حیدری، حیدری. خوشاب پر لاکھوں درود کروڑا سلام بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. جب پیغمبر اکرم معراج پر گئے تو وہاں آپ نے بہت کچھ دیکھا، اور وہاں آپ نے کچھ محل دیکھے جو آپ کو پتا ہے وہاں پہ مختلف اقسام کے کچھ سونے کے بنے ہوئے ہیں، کچھ چاندی کے بنے ہوئے ہیں. یہ جو محل تھا یہ لولو کا بنا ہوا محل تھا، اور اس میں ایک بات یہ تھی کہ اس میں کوئی جوڑ نہیں تھا، ایسا بنا ہوا. تو پیغمبر نے جب یہ محل دیکھا تو جبرائیل سے کہا کہ یہ محل کس کے لیے؟ تو ارشاد قدرت ہوا کہ یہ جو محل ہے یہ ایلیٹ کلاس کے لیے، بہت خاص لوگوں کے، ٹھیک ہے، بہت خاص جو لوگ ہیں ان کے لیے ہے. اور اے میرے نبی اس محل کی ایک نعمت یہ ہے جو سب سے بڑی نعمت
کہ اس محل پر میں دن میں 70 مرتبہ نظر کرتا ہوں. ٹھیک ہے, آپ لوگ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں. سبحان اللہ سبحان یہ اندر سے آواز آ سکتی ہے جو ماسک آپ نے لگائے ہوئے ہیں. آپ اپنی عبادت کریں, میں اپنی عبادت کر رہی. اتنے حیران یہاں نہ بیٹھا کریں گے, حیران ہونے کی جگہ نہیں ہے, یہ اپنے درجات کو بڑھانے کی جگہ ہے. حیران ہو علی کے دشمن, پریشان ہو علی کے دشمن, نبی کے دشمن, ہم اس مکتب کے شاگرد ہیں. ہمیں یہاں حیران نہیں ہونا, نہ پریشان ہونا ہے اور نہ گھبرانا ہے, بلکہ ہمیں یہاں سے ہر مجلس کے بعد اگلی درجے کا تعین کرنا ہے. ایک درجے کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا. یہاں پہ مراتب اور درجات کی کوئی کمی نہیں ہے. درود پڑھ لیں بابا سے. صلی علی محمد وآلِ محمد. کہا کہ اس کی نعمت سب سے بڑی اس محل کی, جو اس محل کے اندر ایلیٹ کلاس ہے, جو خاص لوگ ہیں, ان کے لیے یہ کہ میں 70 مرتبہ دن میں میرے حبیب اس پر نظر کرتا ہوں, اور ہر مرتبہ کی نظر میں 70 نعمتوں کا اضافہ ہو جاتا ہے. 70 نعمتیں وسیع کر دیتا ہوں. تو نبی نے پوچھا کہ پروردگار ان لوگوں کی علامت کیا ہے؟ تو کہا کہ وہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھتے ہیں, وہ اپنی زبان کو کا جو استعمال ہے وہ سوچ سمجھ کر کرتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں کہ زبان کا استعمال ہمیں کتنا ایک بڑا مقام, اگر ہم صحیح استعمال کر جائیں, کتنا بڑا مقام دلواتا ہے. حدیث ہے کہ جو اپنی زبان کا مالک ہے وہ دلوں کا بھی مالک ہے, لوگوں کے دلوں کا مالک بن جاتا ہے. اچھا, ہمارا حساب جو ہے وہ الٹا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جتنا بولیں گے, جتنا زور سے بولیں گے, جتنا چیخ کے بولیں گے, اتنا دوسرا ہمارے کنٹرول میں آ جائے گا. ٹھیک ہے, یہ ایسا نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے وہ ظاہری طور پر آپ اس کی باڈی کو جسمانی طور پر اپنے کنٹرول میں لے لیں کہ وہ آپ کا تابع دار بن جائے, لیکن دل سے نہیں ہوگا. تو کیا کہا کہ اگر لوگوں کے دلوں کا مالک بننا ہے تو پہلے اپنی زبان کے مالک بنو. ٹھیک ہے, اپنی زبان کے, جیسے ہم دوسری اپنی پراپرٹی کے مالک بنتے ہیں نا, کسی کو اس پہ قبضہ نہیں کرنے دیتے, لیکن زبان پہ قبضہ جو ہے وہ شیطان کا بڑے آرام سے کروا دیتے. درود پڑھ لیجیے بابا سے. صلی علی محمد. اگر زبان پہ کنٹرول کر گئے تو ہماری قسمت بدل سکتی. بڑی ہی یعنی سمجھ لیں کہ یہ خاموشی جو ہے بہت حسین عبادت ہے. خداوند عالم کی حسین ترین عبادت ہے خاموشی, جس کو کہا جاتا ہے خاموش رہنا, بلا وجہ نہ بولنا, الفاظ کا صحیح استعمال کرنا. بلکہ جو پرانے زمانے میں کہا جاتا ہے کہ جو بنی اسرائیل کے علماء تھے باقاعدہ پریکٹس کرتے تھے چپ رہنے کی, اپنے آپ کو چیلنج دیتے تھے کہ ہم کتنا خاموش رہ سکتے ہیں, کتنا چپ رہ سکتے ہیں. ہم تو بالکل بھی ایک دن میں ایک مرتبہ بھی نہیں سوچتے کہ ہم نے کسی وقت جو ہے وہ خاموش رہنا ہے, بلکہ بعض لوگوں کو تو میں نے دیکھا وہ نماز میں بھی مستقل بول رہا ہوں. ادھر نماز ختم کی, تسبیح ہاتھ میں آئی, ابھی تسبیح پڑھی بھی نہیں ہے اور بات چیت شروع ہو گئی کہ یہ کر دو وہ کر دو. نہیں, جب نماز پڑھنا کریں تو سارے کاموں سے فراغت کے بعد, بلکہ کہا جاتا ہے کہ خاص طور پہ عصر کی نماز کے لیے, فجر کی نماز کے لیے, کہ تسبیح پڑھی فوراً استغفار کریں, پہلو بدلے بغیر, تو وہ ابھی اپنی جگہ سے اٹھے گا نہیں کہ اس کی گناہ بخش دے گا. یہاں تو یہ حکم ہے کہ پہلو بھی نہ بدلو, اور ہم تو زبان جو ہے وہ مشرق سے لے کے مغرب تک چلا کے فارغ ہو جاتے ہیں نماز ختم ہونے سے پہلے. درود پڑھ لیجیے بابا سے. صلی علی محمد وآلِ محمد. ہمارے نبی کا یہ طریقہ تھا, جب کوئی سوال کرتا تھا تو کچھ سیکنڈز کے لیے خاموش ہو جاتا اور پھر اس کے بعد اطمینان سے اس کا جواب دیتے تھے. تو مولا یہ فرماتے ہیں, ہمارے مولا علی وہ یہ فرماتے ہیں کہ زیادہ بولنے والا جو ہے وہ بہت زیادہ خطرے میں ہے, وہ بہت زیادہ
نقصان کے اندر ہوگا. جب آخرت میں اپنی قبر میں پہنچے گا تو بہت زیادہ نقصان میں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ زیادہ جو بولتا ہے زیادہ خطا کرتا ہے. جو زیادہ خطا کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ حیا کا جو پردہ ہے وہ چاک ہو جاتا ہے. میرے اور آپ کے درمیان ایک پردہ ہے, ٹھیک ہے, حیا کا پردہ, احترام کا پردہ. اب اگر ہم زیادہ بولیں گے نا تو وہ حیا کا جو پردہ ہے آپس میں جب میں اور آپ گفتگو کریں اور ایسی اسٹیج پہ پہنچ جائے کہ لامانی گفتگو کر رہے ہو, فضول گفتگو کر رہے ہو, تو کیا ہوگا کہ وہ جو حیا کا پردہ ہے, توجہ ہے نا آپ کی, جو حیا کا پردہ ہے وہ ختم ہو جائے گا. جبکہ کہتے ہیں کہ خدا بند عالم, دیکھیں کتنی عظیم ذات ہے, وہ اپنے بندوں سے حیا کرتا ہے. کسی کے بال سفید ہوں اس کو سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا, حیا کرتا ہے. اس کے بال سفید ہیں, اس نے میری بندگی میں اپنے بال سفید کیے ہیں, اس کی ہڈیاں کمزور ہیں. کسی کا نام محمد ہو, حیا کرتا ہے پروردگار اس کو سزا دینے میں. بہت سارے ایسے مقامات ہیں جہاں خدا بند عالم بندوں سے حیا کرتا ہے. لیکن ہم لوگ ایک سیکنڈ کے لیے بھی حیا نہیں کرتے. کوئی بھی بات ہو, ذرا سا معاملہ ہماری مرضی کے خلاف ہو گیا اور ہم خدا کی بارگاہ میں بے ادبی کرنے کے لیے پہنچ گئے. درود پڑھ لیجیے بابا سے. صلی علی امام موسیٰ کاظم کی زیادہ کثرت کے ساتھ اولاد تھی, یعنی یہ بھی ایک امتحان تھا. اور 8ویں معصوم کافی عرصے تک اولاد نہیں رہی, یہ بھی ایک امتحان, آزمائش ہے. یعنی کبھی وہ دے کر آزماتا ہے اور کبھی نہ دے کر آزماتا ہے. اور دونوں صورتوں میں ہمیں اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا ہوگا. درود پڑھ لیجیے ایک مرتبہ. صلی علی محمد. تو مولا کیا فرما رہے ہیں کہ زیادہ بولنے سے کیا ہوگا؟ حیا کا جو پردہ ہے وہ چاک ہو جائے گا. اور جب آپ اگر نامحرم کے ساتھ بیٹھے ہیں, آپ کا اگر حیا کا پردہ نہیں ہے تو بہت زیادہ امکان ہے کہ آپ کسی غلط کام کے اندر پڑ جائیں. کیا ہمیں شریعت کے احکام معلوم ہے کہ کس پر ہمیں نگاہ ڈالنی ہے, کس پر نگاہ نہیں ڈالنی؟ مردوں کو پھر تھوڑی سی چھوٹ مل جاتی ہے, ان پر احتیاط واجب ہے کہ وہ نگاہ نہ ڈالیں. لیکن ہم لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. اب دیکھیے مردوں کی تربیت بھی تو ماں ہی کرتی ہے نا, عورت ہی کرتی ہے, پیدا وہی کرتی ہے, ٹھیک ہے. آج کل ہم لوگ کہتے ہیں ایک جملہ کہ بچے, معاشرہ ایسا ہے, بچے خراب ہو رہے. تو لیکن میں یہ بات کہتی ہوں کہ بچہ جب پیدا ہوا تھا معاشرے کی گود میں نہیں آیا تھا, ماں کی گود میں آیا تھا, ٹھیک ہے. کم از کم 7 سال ماں کی گودی میں رہتا ہے تقریباً ایک طرح سے, ٹھیک ہے. ماں کا محتاج رہتا ہے نا, تو ماں کا یعنی کہ ماں کی گود میں رہتا ہے. تو یہ یاد رکھیں کہ ہر گناہ کی ایک برزخی شکل. آج آپ نامحرم کے ساتھ بے تکلف ہو گئی ہیں, بغیر کسی حجاب کے آپ بے تکلف ہو کر اس سے ہنسی مذاق کر رہے ہیں, لیکن ہمیں نہیں پتہ چل رہا. آپ کہیں نہیں میری تو نیت صاف ہے. آپ کی نیت جتنی بھی مرضی صاف ہو, آپ خدا کے احکام کو پامال کر لیں. جہاں خدا کہتے وہاں نیتوں پہ بات نہیں آتی, وہاں پہ خدا کا حکم ماننا پڑتا ہے. ہر گناہ کی ایک برزخی شکل ہوتی ہے, اور بعض ایسے شکلیں بن جاتی ہیں کہ وہ جب ہم وہاں پہنچیں گے نا یا قبر میں اتریں گے تو وہ ہمیں ڈرانے کے لیے کافی ہوگی. آپ کہیں گے یہ کون رومنی شکل, یہ کون میرے ساتھ بد شکل آدمی جو ہے وہ چل رہا ہے. بتایا جائے گا یہ آپ کا فلاں گناہ ہے. ایک عالم, ایک عارف کے سامنے ایک شخص نے دوسرے شخص کو گدھا کہا.
وہ جو عارف تھے انہوں نے فوراً اس کی برزخی شکل کو دیکھ لیا جو گدھے کی صورت میں تھی. یعنی ہم دوسروں کو نام دینے سے پہلے ذرا سوچ لیں, کسی کو ہم کچھ کہہ رہے ہیں, کسی کو ہم کچھ کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور ہمیں نہیں اندازہ ہو رہا کہ یہ برزخی شکل جو ہے ایک کی صورت میں بن رہی ہے. جب وہاں پہنچیں گے تو پتہ چلے گا کہ ہم کتنا بڑا کارنامہ انجام دے کے آئے. تو یہ یاد رکھیں کہ یہ سارے جو شریعت کے احکام ہمیں نظر آ رہے ہیں سب خدا بند عالم کے احکام. ہم لوگ تھوڑی سی غلط فہمی کا شکار ہیں. ہم سمجھتے کوئی حکم آتا ہے یہ مجتہد نے ہمارے اوپر کیا لاگو کر دیا, مجتہدین کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے. اتنی ہمارے اندر جہالت کہہ لیجیے یا بے شعوری کہہ لیجیے پائی جاتی ہے کہ ہمیں یہی سینس نہیں کہ یہ حکم دے کون رہا ہے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ مجتہد اپنی طرف سے ہمیں یہ حکم دے رہا ہے یہ کام نہیں کرنا, تم نے یہ کام کرنا, اس کام کو تم نے ایسے کرنا. ارے ہمارے آباء و اجداد تو ایسے کرتے تھے, ہماری اماں تو ایسے کرتی تھی, یہ کہاں سے نئی بات نکال کے لا رہا. ایسی بات ہے نا, بول نہیں رہے آپ لوگ. ہم لوگ بے شعوری میں اگر ہم نے قرآن پڑھ لیا ہوتا تو کبھی بھی ہم یہ بات نہ کر رہے ہوتے, چونکہ ہم نے قرآن ہی نہیں پڑھا. آپ کو پتہ ہے 500 احکام تو صرف سورہ بقرہ میں, کھول کے دیکھیں, باقی قرآن کی تو بات میں ہوگی. یہ احکامات جو آپ کو مجتہدین کی کتابوں میں ان کی زبانوں پہ نظر آ رہے ہیں یہ کہیں اور سے نہیں آئے, کتاب خدا سے چل رہے ہیں. ساری شریعت ہے. قرآن کبھی پڑھ کے دیکھیں, قرآن خدا کے قانون کی کتاب ہے, دراصل کتاب شریعت ہے. آپ کو زندگی گزارنے کا طرز زندگی جو ہے وہ دیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. تو کتنی بڑی بات ہے کہ ہم کس قدر غلط فہمی کے اندر جو ہے یہ احساس ہمیں وہاں جا کر. تو شریعت کے احکامات میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے میں کتنا میک اپ کر سکتی ہوں کہ نامحرم مجھے دیکھے, زینت کتنی زینت کر سکتی ہوں. اب معمولی سا میک اپ کہ جس میں محسوس ہی نہ ہو کہ آپ نے میک اپ کیا, وہ بس آپ کر سکتے ہیں. اگر کوئی چیز زینت میں آ جائے, بس یہ فارمولہ یاد رکھیں, معاشرے میں رائج نہ ہو, عام طور پر عام خواتین اس طرح سے نہ نکل رہی ہیں. ایسا ہوتا ہے نا, بازاروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ خواتین, بہت موسٹلی خواتین ہیں, وہ سادگی میں ہیں, چادروں میں ہیں, لیکن کوئی ایک آدھ ایسی نظر آتی ہے کہ انہوں نے بال بھی کھولے, انہوں نے میک اپ بھی فل کیا ہوا ہے, انہوں نے لباس بھی ایسا پہن رکھا ہے. تو سب کو چھوڑ کے لوگ اسے دیکھنے لگتے ہیں, حالانکہ خواتین بھی اسے دیکھنے لگتی ہیں. الگ سے معاشرے سے چلتا زینت میں جو وہ چیز آ جائے گی کہ آپ ایسی زینت کر کے نکلے ہیں کہ لوگ اپنے کام چھوڑ کر آپ کو دیکھ رہے ہیں. آپ کے ہاتھ ایسے آپ نے بنا لیے ہیں کہ لوگ آپ کے ہاتھوں کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں. تو یہ یاد رکھیں کہ زیادہ بولنا کیا کرتا ہے, حیا کے پردے کو چاک کر دیتا ہے, ختم کر دیتا ہے. حیا جو ہے وہ ختم کر دیتا ہے, اور جب حیا ختم ہوتی ہے, جس کی حیا ختم ہو جائے اس کا ورع کم ہو جاتا ہے. ورع جو ہے یہ تقویٰ سے اوپر کی چیز ہے. جس کا ورع کم ہو جائے اس کا تقویٰ کم ہو جاتا ہے. جس کا تقویٰ کم ہو جائے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے. جس کا دل مردہ ہو جائے وہ وہاں آخرت میں زندہ دلوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا. جہاں سارے زندہ دل بیٹھے ہوں گے, خاص طور پہ جہاں معصومین کی محفل ہوگی, وہ وہاں پر نہیں بیٹھ سکتا. تو نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ حیدری یا حیدری حیدری, آواز بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مولا
ارشاد فرماتے ہیں کہ جو خاموشی ہے یہ ایک وادی کی طرح سے ایک شہر بسا ہوتا ہے خاموش لوگوں کا. جیسے خدا نے وہاں پر خاموش لوگوں کا محل بنایا ہے کہ جو خاموش رہے, اپنی زبان کو جنہوں نے کنٹرول میں رکھا. تو مولا فرما رہے ہیں کہ یہ جو خاموشی کی وادی ہے یہ بہت پیسفل وادی ہے, اور جب آپ خاموش زیادہ رہتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو فکر ہے اس کو توانائی ملتی, اس کو نور ملتا ہے, اور جب فکر کو نور ملے گا تو اس سے قلب روشن ہوتا ہے, دل جو ہے اندر کا وہ آپ کا روشن ہو جاتا ہے, حافظہ قوی ہو جاتا ہے, عقل کو راحت ملتی ہے. جب عقل کو راحت ملتی ہے تو عقل رشد کرتی ہے. ٹھیک ہے, ہم عقل کو راحت نہیں دے رہے, ٹھیک ہے, ہماری جو عقلیں ہیں تھکی پڑی. جب میں یہاں ممبر سے آپ لوگوں کو دیکھتی ہوں نا, معاف کیجیے گا, سب تھکے ہوئے لگتے, بے انتہا تھکے ہوئے, بالکل ڈاؤن. صبح کا آپ صبح دیکھ لیں, شام دیکھ لیں, دوپہر دیکھ لیں, رات دیکھ لیں, کیونکہ ہم نے اپنی جو روح ہے اس کو تھکا رکھا. عقل ہماری جو ہے وہ تھکی ہوئی ہے, بالکل ہم تھکے ہوئے لوگ, اور ایسے لوگ امام کے لشکر میں بالکل ناکارہ, انہیں چاہیے ہی نہیں ایسے لوگ, وہ دیکھتے ہی نہیں ان کی طرف. اگر آپ کو اپنی طرف ان کو متوجہ کرنا ہے تو اپنے اندر وہ توانائی پیدا کرنی پڑے گی جو وہ آپ کی طرف دیکھ سکے. ٹھیک ہے, ہم وہ توانائی لے کے ہی نہیں آئے, حالانکہ ہمارا مکتب بہت بڑا ہے لیکن ہم جو اس میں لوگ بیٹھے ہیں وہ بہت چھوٹے لوگ ہیں, جو کوئی بھی کام کرنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہے. ہم نے اپنے آپ کو اتنا نیچے جو ہے وہ کر لیا ہے. خداوند عالم ہم پہ رحم فرمائے اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اس مکتب سے زیادہ دنیا میں بھی فائدہ اٹھا سکیں, آخرت میں بھی فائدہ اٹھا سکیں, اور اپنے مولا کی شرمندگی کا باعث نہ بنے. ہمارا جو رشتہ ہے نا امام حسین علیہ السلام سے بہت گہرا ہے, اتنا گہرا ہے کہ خنجر کے نیچے امام حسین نے آپ کو یاد کیا, آپ کو یاد رکھا, آپ کو سلام کہلوایا. دیکھیں, اور کتنی بڑی بات کی, اتنی بڑی بات کوئی نہیں کرتا. اتنی بڑی بات کی, ایک امام ہو کے, خدا کا محبوب ہو کے, کیا کہا کہ جب ٹھنڈا پانی پینا میری پیاس ہو جاتی, جب کسی غریب کا لاشا دیکھنا تو میری شہادت کو یاد رکھنا, جب کسی جوان کو دیکھنا تو میرے علی اکبر کو یاد رکھنا. یہ ایسی باتیں یہ راز ہیں, مگر امام نے آپ سے کہا, آپ کے لیے پیغام بھجوائے, اور ہم اس حوالے سے کتنے خوش نصیب ہیں کہ اس صف اعضاء پر آتے ہیں, اور پھر یہ بھی خوش نصیبی ہے کہ واپس گھروں کو پلٹ جاتے ہیں, اور جب تھکے ہوئے ہوتے ہیں تو بستر پر لیٹ جاتے ہیں, نیند آتی ہے تو سو جاتے ہیں, بھوک لگتی ہے تو کھا لیتے ہیں, پیاس لگتی ہے تو پانی پی لیتے ہیں. لیکن 1400 برس سے ایک بیوی ایسی ہے جو سوئی نہیں ہے, ہر اذا خانے میں جاتی ہے اور وہاں جا کر اپنے حسین کے زخموں کے لیے مرہم مانگتی ہے. یہ جو آپ کے آنسو ہے نا, یہ جب رمال سیدہ میں, اس کا فلسفہ معلوم ہے کیا ہے, کیوں رمال سیدہ میں جاتے ہیں؟ تاکہ جا کر امام حسین کے زخموں کا مرہم بن سکے. اس لیے یہ رمال سیدہ میں ماں آتی ہے اپنے بیٹے کے لیے, اے میرے عزاداروں, اے میرے حسین کے چاہنے والوں, میرا حسین زخمی ہے, میں آئی ہوں تمہاری سب اعضاء پر. تو عزاداران حسین, ایک ذاکر تھا کہ جو مصائب پڑھتا تھا مولا کے, اور رو رو کے دعا کرتا تھا,
مولا مجھے کربلا بلا لو، مولا ہم غریب ہیں، مولا تم تو مجبور نہیں ہو، مولا میں لوگوں کو رلاتا ہوں، خود بھی روتا ہوں تمہارے مسائل پڑھ پڑھ کے، مولا کبھی تو زیارت کرا دو۔ کیسی تڑپ سے اس نے دعا کی کہ مولا نے بلا لیا۔ اب یہ پہنچا کربلا، حرم امام حسین میں پہنچا، پہلے ذاکر تھا اب زائر بھی ہو گیا، اور جا کر جالی سے جا کر لپٹ گیا اور رو رو کر کہنے لگا کہ مولا اب تک تو پڑھتا تھا کہ گرم ریتی پر آپ کا سر کاٹا گیا، آج وہ جگہ دیکھ رہا ہوں جہاں آپ کا سر کاٹا۔ مولا اب تک پڑھتا تھا کہ گنج شہیدہ میں لاشوں کے ٹکڑے رکھے گئے، مولا آج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں یہ گنج شہیدہ۔ روتا رہا، جالی کو پکڑ کے مولا علی اکبر کا پرسہ دیتا، مولا عباس کا پرسہ دیتا، مولا قاسم کا پرسہ دیتا۔ عزاداروں ایک مرتبہ روتے روتے نہ جانے اس کے دل میں کیا آئی کہ ایک مرتبہ جالی کو پکڑ کے کہا مولا اگر یہاں تک بلا سکتے ہو تو کیا دیدار نہیں کرا سکتے؟ مولا اپنے چہرے مبارک کی زیارت ہی کرا دو، اتنی دور سے آیا ہوں، اگر ایسے نصیب تو خواب میں ہی زیارت کرا دو۔ بس ایسی دعا کی، اس طرح سے تڑپا کہ نیند غالب ہوئی اور دیکھا عالم خواب میں کہ حسین آئے، آ کر کہا لے تیرا حسین آ گیا، تیرا آقا آ گیا، جس کی تو تمنا کر رہا تھا، جس کی زیارت کا تو مشتاق تھا، لے اپنے آقا کا جی بھر کے دیدار کر لے۔ اب یہ عالم خواب میں اٹھا دوڑا، قدموں پہ گرا، ہاتھوں کے بوسے لے رہا ہے، کبھی چہرہ مبارک کی زیارت کر رہا ہے۔ کہتا ہے کہ اتنے میں نے دیکھا کہ حسین نے ایک سرد آہ بھری، کیا سرد آہ کا بھرنا تھا کہ حسین کے جسم کے سارے زخم کھل گئے۔ کہا کہ میں گھبرا کے ایک دم پیچھے ہٹا اور میں نے کبھی دائیں دیکھا، کبھی بائیں دیکھا، کبھی سامنے دیکھا، کبھی پیچھے دیکھا۔ میں نے کہا مولا یہاں نہ تو کوئی فوج ہے، نہ کوئی تیر چلا، نہ کوئی نیزہ چلا، نہ کوئی تلوار چلی، مولا یہ آپ کا جسم زخمی کیسے ہو گیا؟ آپ کے جسم سے زخم کیسے یہ خون کے فوارے؟ ایک مرتبہ امام نے کہا ہے میرے ظاہر کیا پوچھتا ہے، جب کبھی مجھے میرے علی اکبر کی یاد آتی ہے، جب کبھی مجھے میرا کیسو والا یاد آتا ہے۔ عزاداروں گھٹ گھٹ کے نہ رونا، اپنی آوازوں کو کربلا پہنچا، آواز ضرور نکالا کریں سب اعظم پر، کہیں بھی مجلس میں بیٹھو ضرور آواز نکالا۔ یہ گریے کی آوازیں جناب زینب کو سکون دیتی، یہ گریہ باتوں کی آوازیں جناب سیدہ کے دل کی راحت ہے، امام حسین کے زخموں کا مرہم ہے۔ کہا بھائی جب مجھے میرا اکبر یاد آتا ہے میرے زخم کھل جاتے۔ اب یہ ظاہر جو ہے یہ پریشان کہہ رہا ہے مولا میں کیا کروں، آپ کے زخموں پہ مرہم کیسے لگاؤں، مولا اس کا کیا علاج ہے؟ وہ گھبرا رہے ہیں، مولا آپ اتنے زخمی۔ کہا میرے ظاہر تو مت گھبرا، میری ماں گئی ہے۔ کہا مولا کہاں گئی ہے؟ کہا فلاں جگہ مجلس ہو رہی ہے، میرے عزادار بیٹھے ہیں، ابھی وہ گریہ کریں گے، میری ماں ان کے آنسوؤں کو اپنے رومال میں جمع کرے گی اور وہ لے کر آئے گی اور میرے زخموں کا مرہم بنے گا۔ کہا مولا آپ کے سارے زخم اچھے ہو جائیں گے؟ کہا سب زخم اچھے ہو جاتے ہیں لیکن 2 زخم ایسے ہیں جو اچھے نہیں ہوتے۔ کہا مولا وہ 2 زخم کون سے ہیں؟ کہا وہ دونوں زخم میرے دل پر ہے۔ کہا مولا وہ کون سے ایسے دکھ ہیں آپ کو کہ جو زخم آپ کو ملے؟ کہا ایک زخم اس وقت لگا جب میرا 32 برس کا بھائی عالم غربت میں اس عالم میں گھوڑے سے گرا کہ اس کے بازو کٹ چکے تھے۔ مجھ سے اپنے بھائی کی غربت نہیں دیکھی، مجھ سے اپنے بھائی کی غربت برداشت نہیں۔ ایک اس کا زخم ہے، کہا مولا دوسرا زخم
کا دوسرا زخم اس وقت لگا جب 18 برس کے بیٹے نے آ کر کہا بابا اگر ایک بوند پانی مل جائے تو میں دشمن کو بتاؤں کہ بنی ہاشم کے جوان کیسے لڑتے ہیں. کہا ہائے غربتا یا اللہ آج حسین اتنا غریب ہوگا کہ جوان بیٹا پانی کا سوال کرے لیکن حسین اس سوال کو پورا نہیں کر سکتا. انا للہ و انا الیہ راجعون. آنے والے ہمارے اس خلیل سے عبادت کو قبول فرما. ہاتھ بلند کر کے سب مل کے آمین کہیں. پروردگارہ ان آوازوں کی رحمت نازل